ہم ان کے مذاق کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ مجھ جیسا معتدل آدمی، مجھ جیسا سب کے ساتھ چلنے والا آدمی، سب کو اکٹھے ساتھ چلانے والا آدمی، ان کو آپ نے اتنا ناراض کر دیا، اتنا مایوس کر دیا ہے کہ وہ اب اس پورے سسٹم کو خربات کہہ رہا ہے. اور مولانا صاحب، جب تک یہ عملی جامہ اور ایک ڈائریکشن آپ کی جنرل کاؤنسل نہیں دیتی، یہ جو تحریک آپ نکالیں گے یہ دھرنوں کی صورت ہوگا، اسمبلیوں کے باہر بیٹھیں گے، الیکشن کمیشن کے باہر بیٹھیں گے؟ کوئی بات میں آپ سے اس بارے میں نہ کرنا چاہتا ہوں سر. 3 سال آپ لوگوں نے اپنی اسٹرینتھ دکھائی ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو اسٹیمنا تو ہے، مگر ملک اس کا متحمل نہیں ہے. لیکن ہم نے فوراً نہیں شروع کیا، ہم نے پوری حکمت کے ساتھ شروع کیا، تدریج کے ساتھ شروع کیا، وقت کے ساتھ شروع کیا. آج میں فوراً آپ کے سامنے کہوں میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، میری پارٹی کا فیصلہ ہوگا. میں جماعت کو چلا رہا ہوں، میں ایک آدمی تنہا نہیں ہوں. میں بڑا سخت فیصلہ ہے یہ سر، پارلیمانی سیاست مجبوراً کرنے پڑے ہیں. مجھ جیسا معتدل آدمی، مجھ جیسا سب کے ساتھ چلنے والا آدمی، سب کو اکٹھے ساتھ چلانے والا آدمی، ان کو آپ نے اتنا ناراض کر دیا، اتنا مایوس کر دیا ہے کہ وہ اب اس پورے سسٹم کو خربات کہہ رہا ہے. اس کے لیے تیار ہو گیا ہے. ان کو سوچنا چاہیے، اب مجھے نہیں سوچنا. اب اس کے بعد میں آخری حد تک سوچ چکا ہوں، اب ان کو سوچنا ہے. اللہ خیر کرے سر. امید یہی ہے کہ آپ پارلیمانی سیاست کا حصہ بھی رہیں اور اپنا پرسہ بھی ڈالیں اس کے مسائل کے تدارک کا اور حل کی طرف، بیکاز ملک اس کا متحمل ہے. ہمارے خلوص کا مذاق اڑایا گیا، ہمارے حب الوطنی کا مذاق اڑایا گیا ہے، ہماری جمہوریت کے ساتھ کمٹمنٹ کا مذاق اڑایا ہے انہوں نے. جی ہم ان کے مذاق کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں ہم لوگ. جی مگر پارلیمان کو سیدھے ہو جائیں، نہیں سیدھے ہوں گے تو پھر میدان میں فیصلے ہوں گے. اور میدان سے کیا مراد ہے؟ میدان پھر جب جمے گا تو پتہ چلے گا نا. دم مسکل اندر جب جمے گا تو پتہ چلے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ہتھیار ڈالے ہوئے ہیں. جی اور میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور یہ ریکارڈ ہو رہی ہیں اور آپ نے وائرل کرنی ہے. خبردار اس میں کوئی آپ نے وہ کیا کٹ کیا تو. جی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. میں نے ساری زندگی داڑھی سفید کر لی ہے. کالی داڑھی کے ساتھ آیا تھا، ایک سفید نہیں تھا میری داڑھی میں، اور اب ایک سفید کارا نظر نہیں آ رہا ہوگا. 27 سال کا تھا، 72 سال کا ہو گیا ہوں. ان سے تبدیل ہو گئے. مگر کبھی پارلیمانی سیاست ترک کرنے کا سوچا ہے اس پورے سفر میں؟ 97 میں سوچا تھا ہم نے، سوچا تھا ہم نے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو سوچتے نہیں ہیں. پارلیمان ہماری جمہوریت جو ہے وہ ہماری ترجیح نہیں ہے. ترجیح تب ہے جب وہ آئین کے تابع ہوگی، جب وہ عوام کی خواہشات کے تابع ہوگی، ورنہ پھر تو ڈھکوسلا ہے. آپ نے پی ڈی ایم میں جو اصول سیٹ کیے تھے بحیثیت سربراہ پی ڈی ایم، آج ان اصولوں پہ وہ جماعتیں گامزن ہیں؟ نہیں، ختم ہو گئی. تو اس کو اینڈ کیسے؟ وہ نہیں چلی اس راستے پہ، چھوڑ دیا انہوں نے اس راستے. کیا کیا سوچا چھوڑا اسپیسیفکلی جو آپ کو نظر آتا ہے آج؟ کیونکہ پرانی بات تو نہیں ہے، میثاق جمہوریت نہیں ہے جس کو 1 دہائی گزر گئی ہو، اس سے زیادہ گزر گئی، تو کل کی بات ہے. نہ کوئی میثاق جمہوریت ہے، نہ کوئی میثاق معیشت ہے، نہ اس میں کوئی منصوبہ بندی ہے ملک کے اندر. کچھ بھی تو نہیں ہے. بس جس طرح وہ چاہیں گے اس طرح وہ چلیں گے. مگر کل بات کی ہے شہباز شریف صاحب نے کہ ایک چارٹر آف ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. تو وہ جو لوگ کروائیں گے تو ہوگا نا. جی وہ کروائیں گے تو کریں گے نا. یہ شہباز شریف صاحب ایک مضبوط وزیر اعظم بنتے دکھ رہے ہیں. سوال پیدا نہیں ہوتا کہ مضبوط ہوں. مضبوط تو ہم نے ان کو کرنے کی کوشش کی، اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا. ہم پر سارا نزلہ گر گیا اس کا. لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ نے مہنگائی ختم نہیں کی، آپ نے معیشت جو ہے وہ ٹھیک نہیں کی، تو اس لیے لوگوں نے آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا. تو میں نے کہا یہ فیصلہ پنجاب میں دیتے نا ان کے خلاف، حکومت تو وہ چلا رہا تھا. پھر پارٹی تھی دوسرے نمبر پر، تو اس کے خلاف فیصلہ ہوتا نا. جی تو یہ ہم ہی نشانہ بن گئے اس چیز کے.